يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
سراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں وہ ہے عفت اور پاک دامنی۔ اسلام پاک دامنی کا دین ہے، اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اور یہ ایک ایسا وصف ہے انسان کے اندر پاک دامنی اختیار کرنا، اپنے آپ کو گناہوں کی آلائشوں سے، اور خاص طور پر جو ایک اس عفت کے لفظ کا ایک بنیادی تصور ہے وہ ہے اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھنا۔ ورنہ عربی زبان کے اندر یہ جو عفت کا لفظ ہے یہ اتنا وسیع اور اس کا جامع مفہوم ہے کہ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان کے شایان شان نہ ہو، جو انسان کی شخصیت کو زیب نہ دیتی ہو، جو اس کے کردار اور وقار کے خلاف ہو۔ یہ ساری چیزیں عفت اور پاک دامنی کے اندر آتی ہیں، اور اس میں میں اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سوال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی سے قرض مانگنا، کسی سے بھیک مانگنا، اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے لیے بھی عفت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ عفت کا مفہوم اتنا جامع مفہوم ہے، اتنا اس کا عام مفہوم ہے کہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جو انسان کے وقار کے خلاف ہو۔ اور پھر عفت و پاک دامنی ایک ایسا وصف ہے جس کی دور جاہلیت میں بھی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، بہت زیادہ اس چیز کو سراہا گیا ہے، اور ایسا وصف ہے کہ جس کی بنیاد پر جتنے بھی پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ کسی بھی انسان کے کردار کی گواہی دینی ہو، کسی بھی انسان کی سچائی کی گواہی دینی ہو تو اس کے عفت اور پاک دامنی کے وصف کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا تھا، بہت زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی شریعت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی نکاح کے طریقے دور جاہلیت میں رہے تھے، شریعت اسلامیہ میں اس طریقے کو رائج کیا گیا، اس طریقے کو لاگو کیا گیا جو پاک دامنی کے تقاضوں کے زیادہ قریب تھا۔ وگرنہ اگر ہم دور جاہلیت میں نکاح کے طریقوں کو دیکھیں، کئی ایسے طریقے رائج تھے جو اس وقت عفت اور پاک دامنی کے تقاضوں کے خلاف تھے، انسان کے کردار کی جو پاکیزگی ہے اس کے خلاف تھے۔ تو نکاح کا طریقہ ہو اس میں بھی اسی کو زیادہ اختیار کیا گیا جو شرم و حیا کے زیادہ قریب تھا، جو پاک دامنی کے زیادہ قریب تھا۔ اسی طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نکاح میں بھی اختیار کیا گیا، یعنی ولی کی اجازت تھی، ولی کو انوالو کیا گیا، ولی کو ساتھ رکھ کر جو ہے یہ طریقہ نکاح کا اختیار کیا گیا، اور پھر اس کو اسی شریعت میں بھی نافذ کیا گیا۔ تو یہ اپنے کردار کو سنبھال کے رکھنا، اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، چاہے وہ نکاح کا معاملہ کیوں نہ ہو، یہ ایک ایسا وصف ہے جس کو بہت زیادہ شریعت اسلامیہ نے اس کو حساس طریقے سے اپنایا ہے، اس کو بڑی اس کی حساسیت اور نزاکت کو اجاگر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال میں بھی۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے اندر جو آیت کریمہ آتی ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں ان کو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ یا پھر اپنی ازواج کے معاملہ میں اس پہلو کی طرف آتے ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی لونڈیوں کے معاملہ میں جب ہو تو وہاں پر پھر وہ اس تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دامن کو ہر طرح کی آلائشوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے حوالے سے جو آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، عموماً ہمارے ہاں ایک متھ بنی ہوئی ہے، ایک یہ تصور بنا ہوا ہے کہ انسان نے کوئی بڑی عبادت کرنی ہو، کوئی ریاضت کرنی ہو، کوئی بہت ایک اپنے آپ کو ایک تصوف کی راہ میں جس طرح لایا جاتا ہے اور بڑی مشقت برداشت کی جاتی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے ایک بڑا عبادت گزار انسان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے برعکس ایک کنسیپٹ عطا فرمایا، وہ یہ تصور آپ نے عطا فرمایا ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس ہے، تم اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد و زاہد کہلائے جا سکتے ہو عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا وہ مقام ہوگا جو کسی ایک قائم اللیل شخص کا ہوتا ہے، صائم النہار شخص کا ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے عبادتیں اور ریاضتیں اپنی وہ کرتا رہتا ہے، تو اس شخص جیسا مقام تم صرف ایک حرام کام سے بچنے کے ساتھ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جو شخص جو ہے وہ یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہماری طرف سے تو یہ ضمانت دینے میں کمزوری شاید ہو تو ہو، بلکہ شاید نہیں یقیناً ہو سکتی ہے، ہماری بعض اوقات زبانیں جو ہیں وہ بے لگام ہو جاتی ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر تو کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ انسان اپنے اعضائے بدن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے پر نہیں قابو پا رہا، قادر نہیں ہو رہا، تو پھر اس انسان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انسان ایک گھر کا سربراہ ہو کر اپنے افراد خانہ کو کنٹرول کر سکے گا، جس سے ایک اپنی نگاہ قابو میں نہیں آ رہی، جس سے اپنی زبان قابو میں نہیں آ رہی، اور جس شخص سے اپنی شرمگاہ قابو میں نہیں آ رہی، تو وہ شخص کیسے اپنے زمانے کا امام ہو سکتا ہے، وہ شخص کیسے اپنے گھر کا سربراہ کہلا سکتا ہے جس سے اپنے آپ کنٹرول میں نہ ہو رہا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی اہمیت بیان فرمائی کہ اگر تم مجھے ان چیزوں کی کنٹرول کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر عفت و پاک دامنی کا جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ 7 اشخاص کا جن میں آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اپنے سایہ رحمت تلے پناہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر فرمایا کہ رجل دعتہ امرات ذات منصب و جمال، کہ وہ شخص جسے ایک ایسی عورت نے دعوت گناہ دی جو صاحب منصب عورت تھی اور خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھی، لیکن اس شخص کی زبان پر صرف ایک جملہ آیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ جملہ اس کی زبان پر آیا اور اس نے اپنا دامن گناہ سے بچا لیا، تو حضور نے فرمایا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا کہ یہ باقیوں کی طرح سائے کو ترستا رہے، باقیوں کی طرح یہ کسی اپنی پیاس مٹانے کے لیے پانی کی بوند بوند کو ترستا رہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا صاحبان عطا فرمائے گا، خصوصی صاحبان عطا فرمائے گا۔ آج کے اس دور کے اندر اگر ہم ینگ جنریشن کو دیکھیں تو عموماً ان لوگوں کو وہ عورت زیادہ تر اٹریکٹ کرتی ہے کہ جو ایک صاحب مال بھی ہو، اور جو حسن اور خوبصورتی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ازل سے چیز چلی آ رہی ہے کہ جو ہر مرد کو جو ہے، ہر انسان کو یہ حسن اور خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے لیکن کنٹرول رکھ لینا اپنے آپ کو، یہ ایک بہت بڑا انسان کا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا اس میں اور میں نے کوئی ایک عام سا ایک معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات پہ جنت کی ضمانت دے رہے ہو، اللہ جس بات کے اوپر اپنی رحمت کا صاحبان عطا کرنے کا وعدہ فرما رہا ہو، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور زنا سے بچنا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، یہ نہ صرف انبیاء کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سنت یوسفی جس کی بنا پر آج پاک دامنی میں جن کی ضرب المثل کے طور پر پاک دامنی بیان کی جاتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنا دامن بچایا تھا، اپنے دامن کو جو ہے وہ آلودہ ہونے سے بچایا تھا، اور علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہی کا تاج عطا فرمایا، آپ کی بارگاہ کے اندر لوگوں کو سجدہ کرنے پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لے کے آئی، یہ آپ کی پاک دامنی کے سبب اللہ نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا۔ تو یہ پاک دامنی ایسی چیز ہے جو لوگوں کے سر انسان کے قدموں میں جھکا دیتی ہے،
جو بڑی بڑی بادشاہیوں کے تاج جو ہوتی ہے وہ انسان کے سر پہ لا کے رکھ دیتی ہے، جو بے صاحبان ہوا کرتے ہیں، جو لوگ بعض اوقات معاشرے کی ستم ظریفیوں کے شکار ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاک دامنی کے سبب یہ انہیں صلہ عطا فرماتا ہے۔ اسوہ یوسفی جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ تم پاک دامنی اختیار کرو، رب کریم تمہاری بے بسی کو بھی دور فرمائے گا، بے چارگی کو بھی دور فرمائے گا۔ تم اگر بے چارگی کی کیفیت میں ہوگے تو اگلا لمحہ ممکن ہے کہ تمہارے سر پہ بادشاہی کا تاج رکھ دیا جائے، تمہارے قدموں کے اندر جہاں کی نعمتیں لا کر رکھ دی جائیں۔ یہ کیفیت انسان کو، یہ مقام انسان کو نصیب ہو سکتا ہے اگر انسان پاک دامنی کی صفت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر پاک دامنی کی صفت اس وقت اختیار کرنا جب انسان کی گناہ کی طاقتیں اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو یہ ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ رب کسی کی طرف نظر کرم نہ فرمائے، رب اپنی نظریں پھیر لے۔ محبوب انسان کا ہوتا ہے تو وہ اگر ایک دفعہ نظر پھیر لیتا ہے ناراضگی کی وجہ سے، یا تھوڑی سی ایک خفگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے نظر پھیر لیتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو دنیا میں مرا ہوا محسوس کرتا ہے، دنیا اجڑ جاتی ہے اس انسان کی۔ لیکن اس انسان کا کیا عالم ہوگا کہ جس انسان کی دنیا تو کیا اس کی آخرت اجڑ جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر ہی نہ فرمائے اس پر، اللہ اس کی طرف دیکھے ہی نہیں، اور ہم کلام بھی نہ ہو، اور پھر گناہوں سے جو پاک کرنے کا عمل ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہ برتا جائے۔ تو ان 3 اشخاص کے اندر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ زان، وہ شخص جو بڑھاپے کی کیفیت میں پہنچ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ زنا سے باز نہیں آ رہا۔ تو جب انسان کے اندر خواہشیں مر جاتی ہیں اس وقت میں انسان وہ کام کر رہا ہو، اور ایک طرف یہ اس کے اپوزٹ صورت یہ ہے کہ جب انسان کی خواہشیں عروج پر ہوں اور اس عروج کی کیفیت میں انسان دامن بچا رہا ہو، تو وہاں بادشاہی کا تاج رکھا جا رہا ہوتا ہے، اپنی رحمت کا صاحبان عطا فرمایا جا رہا ہے، اور جہاں قوتیں مر چکی ہوں پھر بھی گناہ سے انسان باز نہ آ رہا ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ اسے ہم کلام ہوگا، نہ اس کو گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پاک دامنی اختیار کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ ارشاد فرمایا وہ نکاح ہے، اور نکاح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ وہ نوجوان شخص جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی غرض سے یہ نکاح کی کوشش میں ہوتا ہے، نکاح کرنے کے معاملات جو ہیں ان کی تگ و دو میں ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کے اوپر ہم وقت آمادہ ہوتا ہے، ہم وقت تیار ہوتا ہے۔ ثلاث حق علی اللہ عونہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر ایک طرح سے یہ لازم کر لیتا ہے کہ میں نے ان کی مدد کرنی ہی کرنی ہے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو نکاح کی کوشش میں ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی غرض سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کی جو نکاح کی ضرورتیں ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، ان کے نکاح کی جو جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے رب اپنی مدد شامل حال فرماتا ہے۔ تو پاک دامنی کی طرف انسان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے باقی قدم آسان کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرماتا چلا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت پاک دامنی کی ہو، نیت ہوائے نفس کی نہ ہو، نیت اپنی خواہشوں کی تکمیل نہ ہو، نیت کے اندر جو ہے وہ کسی کے دامن کو داغدار کرنا نہ ہو، نیت کے اندر اپنے ایک جھوٹی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی تسکین نہ ہو، صرف اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا مقصود ہو، تو رب ایسے انسان کو نہ دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ آخرت میں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا نسخہ جو ہمیں اسوہ یوسفی سے ملتا ہے کہ اگر آپ کا دامن خالی ہے، اگر آپ دنیا کے مال و دولت سے محروم ہیں، تو پاک دامنی کو اختیار کر کے دیکھیں۔ اسوہ یوسفی یہ بتاتا ہے کہ تاج شاہی آپ کے سر پہ بھی سجایا جا سکتا ہے، لوگوں کو آپ کے قدموں میں بھی لایا جا سکتا ہے، لوگ آپ کے قدموں تک جھکائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک دامنی کا وصف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
अल्लाह तबारक व तआला हमें कौल बिला अमल की जो मुसीबत है, आफत है, इससे भी अल्लाह तबारक व तआला हमें पनाह अता फरमाए। जो कुछ हमें हमारी ज़ुबान से निकले, हमारी ज़ुबान से अदा हो, इस पर हमें खुद भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تألق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ दीनी और असरी तालीम का बेमिसाल इदारा है, जहाँ असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है और हर साल हज़ारों तलबा और तलेबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात में ज़कातो सदक़ात और माली ताउन इस अजीम इदारे तक पहुँचा कर इस मिशन में अपना हिस्सा डालें। दर्जा झैल अकाउंट्स पर अपना ताउन इरसाल फरमाएँ।